السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیری رحمتوں کا مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس انتخابی مجلس اتحاد المسلمین کے اس باوقار تقریب کے صدر محترم، علاقے کی معروف شخصیت سعید شاہ صاحب، ہمارے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، کمال الدین کما پہلوان صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، عبد المالک ثابت میئر، ماجد حاجی، محمد ابراہیم ابو، سہراب اعظمی، یوسف الیاس، امانت اللہ پیر محمد، جاوید کارپوریٹر، الطاف درم والا، امانت اللہ پیر محمد، جلیل جلہ اور دیگر، راجو گائیڈ، ساجد رشید، اور اسٹیج پر تشریف فرما سبھاش گائیکواڑ پہلوان، سلیم پینٹر، شاہد ڈرائیور، گریز بورڈ سے، الطاف شاہ، ریاض امبانی، اسماعیل جمن، راجو فروٹ والے۔ وقت بہت کم ہے، مجھے بات تو بہت کہنی تھی، لیکن میں آپ کو چند منٹوں میں کچھ اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا مقابلہ جن سے ہے، جنہوں نے کانگریس چھوڑی، جس پارٹی نے ان کو زیرو سے ہیرو بنایا تھا، ان کے ساتھ غداری کی، بعد میں پچھتاوا ہوا، کانگریس کے در پر جا کر ناک رگڑتے رہے، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ گئے، لیکن کانگریس پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اجیت دادا پوار سے جا کے نیپال میں خفیہ ملاقات کرتے، اور ملاقات کرنے کے بعد ان سے وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر آنے کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گے، یعنی بی جے پی میں جائیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو، مہاراشٹر کے اندر 288 MLA، جس میں بھی ہوں، اجیت دادا پوار نے کسی MLA کو 20 کروڑ کا فنڈ نہیں دیا۔ ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جو ان کو 20 کروڑ روپے کا فنڈ دیا گیا ہے؟ سرکار اقلیتوں کی اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ یوپی میں مدرسوں کا کیا حال کیا گیا ہے، آپ نے اگر اخبارات پڑھے ہوں گے، آپ کو واقفیت ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا۔ بی جے پی سرکار ہمارے مدرسوں میں گھسنا چاہتی ہے، ہماری مسجدوں میں گھسنا چاہتی ہے۔ ہم نے کب سرکار سے مانگا تھا کہ آپ ہمارے مدرسوں کے لیے 10 لاکھ روپے کا فنڈ دو؟ ہم نے کب مانگا تھا کہ ہماری مسجدوں کے لیے آپ جو ہے سولر جو ہے وہ اسکیم ہم کو دو؟ کب ہم نے مانگا تھا؟ ہم تو غیرت مند مسلمان ہیں، ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، ہم مرنا پسند کریں گے لیکن غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں فرقہ پرست بی جے پی اور RSS کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کماتے ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، لیکن ہم اپنی مسجدوں کی تعمیر کے لیے، اپنے مدرسوں کو چلانے کے لیے کبھی ہم نے سرکار سے کوئی فنڈ نہیں مانگا۔ آپ بی جے پی سے ساز باز کر کے ہمارے مدرسوں تک اور ہماری مسجدوں تک بی جے پی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو پارٹی لے کر کے آئے تھے، یہ پارٹی انہوں نے متعارف کرایا اسلام۔ ظاہر بات ہے، آج اس پارٹی سے جو لوگ جڑیں گے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ وہ نعرہ تھا جو بی جے پی پورے مہاراشٹر میں چلا رہی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسی بات سامنے آئے کہ ہندوؤں کی ووٹ متحد ہو جائے۔
یہ اسی سازش میں مبتلا ہے اور انہوں نے ایسا نام لایا, اسلام کا نام دیا. ظاہر بات ہے تم ہارو گے تو لوگ پھر کل کہیں گے کہ اسلام ہار گیا. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں اسلام زندہ باد, جو آپ کے سیاسی مخالف ہوں گے وہ کہیں گے اسلام مردہ باد. اللہ جزائے خیر دے شہر کے علماء کو, شہر کے ائمہ کو, جن سے ان کو شیخ رشید صاحب اور ان کے خانوادے کو گھن آتی ہے. انہوں نے رات کے 1:30 بجے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز اور ناقابل قبول ہے. 24 گھنٹہ نہیں ہوا, یہ کانگریسی پیدائشی کانگریسی تھے, اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور 24 گھنٹہ نہیں ہوا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن کو ہم نے جھنڈا اور ڈنڈا دیا تھا وہ اس کو اپنے گھر میں سنبھال کر کے رکھتے. بی جے پی اقلیتوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی سخت دشمن ہے. آج پورے ہندوستان میں وقف کی املاک 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں. آج بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وقف پر سے مسلمانوں کا حق ختم ہو جائے. جو وقف ترمیمی بل ہاؤس میں لایا گیا تھا, اس وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو دینا تو کچھ نہیں ہے, لیکن ان کی املاک, ان کی جائیداد, ان کے مدرسے, ان کی مسجدیں, ان کے مکاتب, ان کے یتیم خانے سب ان سے چھین لیے جائے. جب اوقاف ہمارے باپ دادا نے, ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا تھا, آج ان اوقاف کی زمینوں پر بی جے پی قبضہ کرنا چاہتی ہے اور یہ اس کا ساتھ دے رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے خلاف بی جے پی جو پروگرام بنا رہی ہے وہ NRC کا پروگرام, وہ CAA کا پروگرام ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے سارے پیپر ہم کو مہیا کرانے ہوں گے. آسام دیکھ لیجئے, وہاں کتنے لوگ ہیں کہ شوہر جیل میں ہے, بیوی گھر پر ہے, باپ جیل میں ہے, ماں گھر پر ہے, کہیں بیوی جیل میں ہے, شوہر گھر پر ہے, بچے جیل میں ہے, ماں باپ جو ہے گھر پر ہے. یعنی ڈیٹینشن کیمپ میں کتنے مسلمانوں کو ڈال دیا گیا. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آج سے نہیں برسوں سے لڑ کر کے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کروایا کہ جو لوگ آسام میں 1971 سے رہ رہے ہیں وہ غیر ہندوستانی نہیں کہلائیں گے, چاہے ان کے پاس پیپر کم. یہ پورے ملک میں NRC کے نام پر مسلمانوں کو غیر ملکی بنانے کی سازش ہے. ظاہر بات ہے ہمیں ہندوستان سے نکال نہیں سکتے, کوئی ملک کو ہمیں قبول نہیں کرے گا, کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا. ہمیں ہندوستان میں کھلی اور اوپن جیل میں رکھنے کا پروگرام بی جے پی بنا رہی ہے, اور یہ بی جے پی کے ہم نے والا, ہم پہ